بھارت ایک بار پھر کنٹرول لائن پر بے لگام. بھارتی فوج نے جنگی جنون میں لیپا سیکٹر پر شہری آبادی کو نشانہ بنایا. نوجوان شہید. پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی بھارتی توپوں کو خاموش کرا دیا. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی درندگی عروج پر بزدل بھارتی فوج نے بشیر احمد نامی شہری کو گاڑی سے نکال کر پوتے کے سامنے گولی مار دی. دادا گھر سے دودھ خریدنے کے لیے نکلے تھے. پوتے کی رو رو کر دہائیاں. ظالم بھارتی فوجی روتے بلکتے بچے کو گاڑی میں بٹھا کر اپنے ہمراہ لے گئے. 3 سالہ بچے کی رونے کی ویڈیو نے سب کو رلا دیا. وہ دیکھو آپ کے لیے بسکٹ بھی لائے, چاکلیٹ لائے, چاکلیٹ ماموں کے پاس لے کے جائیں گے. مقبوضہ کشمیر میں انسانیت سوز مظالم نے تمام حدیں پار کر دی. نام نہاد جعلی سرچ آپریشن کے دوران مزید 2 کشمیری شہید. 3 روز میں شہداء کی تعداد 7 ہو گئی. ظالمانہ کارروائی کے خلاف کشمیریوں کا شدید احتجاج. بھارت پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتا ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھارت کا چہرہ بے نقاب کر دیا. کہا بھارت اپنی اندرونی انتشار سے توجہ ہٹانے کے لیے دہشت گردی کرا رہا ہے. پاکستان سٹاک ایکسچینج پر حملے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت. پوچھ گچھ کا دائرہ وسیع. لیاری گینگ وار اور MQM لندن کے کارندوں کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ. سینٹرل جیل میں قید MQM لندن اور گینگ وار کارندوں کی فہرست تیار. کراچی والوں تیار رہو. محکمہ موسمیات کا آج سے 3 جولائی تک ہیٹ ویو کا الرٹ جاری. پارہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے بڑھ سکتا ہے. ہوا میں نمی کا تناسب 50 سے 70% تک رہنے کا امکان. کراچی میں بجلی بحران سنگین تر ہو گیا کہ الیکٹرک کی پالیسیوں کے باعث لوگوں کے دن کا آرام اور رات کا سکون حرام ہو گیا. فرنس آئل کی فراہمی کے باوجود کہ الیکٹرک لوڈ شیڈنگ ختم نہ کر سکی. کراچی میں ایک کے بعد ایک مشکل سامنے آنے لگی. لوڈ شیڈنگ کے بعد پانی کا بحران. مختلف علاقوں کے مکین بوند بوند پانی کو ترس گئے. شہر بھر میں واٹر ٹینکر مافیا بھی پانی بیچ کر خوب مال کمانے میں مصروف. ملک میں مہنگائی کا سفر تیز رفتاری کے ساتھ جاری ہے. ادارہ شماریات کی رپورٹ سامنے آ گئی. گزشتہ ماہ جون میں آٹا, کوکنگ آئل, دالیں, مسالہ جات مہنگے ہوئے. انڈے, ٹماٹر, چکن اور سبزیوں کی قیمتوں کو بھی آگ لگ گئی. کورونا نے ایک دن میں مزید 91 افراد کی جان لے لی. ملک میں اموات کی تعداد 4133 ہو گئی. 2,13,470 مصدقہ کیسز رپورٹ. کراچی میں لاک ڈاؤن رہے گا یا ختم ہوگا؟ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی مدت رات 12 بجے ختم ہو جائے گی. سندھ حکومت کا صوبے بھر میں لاک ڈاؤن میں مزید توسیع کا فیصلہ. اعلامیہ آئندہ 24 گھنٹے میں جاری کیے جانے کا امکان. پنجاب اور بلوچستان کے اسمارٹ لاک ڈاؤن میں توسیع کا پہلا روز. امریکہ اور یورپ نے پاکستان کی فلائٹس پر پابندی لگا دی. وزیر ہوابازی کی وجہ سے دنیا بھر میں پاکستان کے پائلٹس کو کام سے روک دیا گیا. رہنما پیپلز پارٹی نفیسہ شاہ کی حکومت پر تنقید. کہا حکومت کی کنٹینر وائرس سوچ نے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. بیرون ملک سے پاکستان آنے والے مسافر قرنطینہ ہوتے ہیں یا نہیں, کہاں جاتے ہیں, کس سے ملتے ہیں, اب سب پتہ لگانا آسان ہو گیا. پاک پاس کے نام سے ایپلیکیشن متعارف. ایپ ہر مسافر کے پاس ہونا لازمی ہے.
ایپ نہ ہونے کی صورت میں سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ روکنے کی درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ درخواست میں عدالت سے اضافی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن معطل کرنے کی استدعا۔ وزیر اعلی پنجاب کا لاہور کے نجی اسکول میں طالبات کو ہراساں کرنے کا نوٹس، سی سی پی او لاہور سے رپورٹ طلب، ذمہ دار عناصر کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کرنے کا حکم۔ چین میں ختم ہوتی وبا نے پر پھیلانا شروع کر دیے، بیجنگ میں تعلیمی اداروں کو پھر تالے لگ گئے۔ میکسیکو میں بھی وائرس سے قیامت صغریٰ بپا، پناہ گزین کیمپوں میں بھی پہلا کیس سامنے آ گیا۔ بھارت میں کرونا وائرس بے قابو، گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 1 لاکھ نئے مریض سامنے آئے۔ ریاست مہاراشٹر اور تامل ناڈو میں دوبارہ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا، سختیوں میں اضافہ ہو گیا۔